بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 159 غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آنے والے مختلف واقعات سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو لے کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر بہت دور نکل گیا اور مدینہ منورہ میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے چند مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوصلے مزید پست ہو گئے، تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ایک نئے ولولے اور عزم سے اٹھے تو ساری سستی کافور ہو گئی۔ انہوں نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ وہ پختہ ایمان والے تھے، نفاق کی بیماری ان سے کوسوں دور تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے کئی روز بعد ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ایک گرم دن میں اپنے اہل و عیال کی طرف آئے، اپنے باغ میں پہنچے تو خدمت گزار حسین و جمیل دونوں بیویاں اپنے وفا شعار خاوند کی خدمت کے لیے تیار تھی۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ بھی ہو چکا تھا اور سایہ دار سائبان کے نیچے کھانا اور ٹھنڈا پانی اپنے مخدوم کا منتظر تھا۔ حیادار بیویاں زیب و زینت کیے خاوند کے انتظار میں تھی۔ جب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں داخل ہوئے، اپنی نیک شریک حیات کا اہتمام دیکھا، حلال اور پاکیزہ نعمتوں کی فراوانی دیکھی، لذیذ کھانا اور مرغوب پھل دیکھے تو فوراً زبان سے نکلا، سبحان اللہ، میرے محبوب قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ترین گرمی میں جبکہ سورج آگ برسا رہا ہے، اسلحہ لٹکائے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل چکے ہیں، اور ابو خیثمہ یہاں ٹھنڈے میٹھے مشروبات، لذیذ کھانوں اور مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ابو خیثمہ اپنے مال اور اہل و عیال میں خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں۔ انہوں نے اپنی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم دونوں کے سائبان میں ہرگز داخل نہ ہوں گا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں۔ تم میرے لیے زاد راہ تیار کرو۔ فرمابردار بیویوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی پر زاد راہ رکھا، اسلحہ لیا اور سوار ہو کر تبوک کی جانب چل دیے۔ وہ مدینہ منورہ سے اکیلے ہی چلے تھے، مگر سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک صالح ہم سفر بھی عطا کر دیا۔ جب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ وادی قرا میں پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی اسی ارادے سے سفر پر روانہ ہو چکے تھے، لہذا سفر کی مشکلات آسان ہو گئی۔ دونوں مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچنے کے لیے بے تابی سے چل رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق اور اپنی کوتاہی کے ازالے کے لیے یہ سفر جلد از جلد طے کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہم سفر سے عرض کیا، اے عمیر، میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دے دو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے دور سے ایک مسافر آتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کن ابا خیثمہ، یہ تو ابو خیثمہ ہونا چاہیے۔ جب وہ قریب پہنچے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم وہ ابو خیثمہ ہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری کو بٹھایا، نیچے اتر کر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اولا لک یا ابا خیثمہ، ابو خیثمہ
تیرے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات کہہ سنائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بلائی کی دعا فرمائی۔ اس طرح حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنی سچی لگن کی بدولت سرخرو ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و برکت کی دعائیں بھی لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ اور اس موقع پر چند اشعار ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے پڑھے جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے گہری محبت کے آئینہ دار ہے۔ وہ اشعار جن کا ترجمہ ہے: لما رأیت الناس فی الدین نافقوا اتیت التی کانت اعفا و اکرما۔ جب میں نے لوگوں کو دین اسلام میں منافقت کرتے دیکھا تو میں نے وہ اعمال کیے جو نہایت پاکیزہ اور عزت بخشنے والے تھے۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر آپ کی بیعت کر لی۔ پس اس کے بعد نہ تو میں نے کوئی گناہ کا کام کیا نہ کسی حرام کام کا ارتکاب کیا۔ میں نے صاحبان تلے مہندی سے سجی ہوئی خوبصورت بیوی اور بہترین کھجوروں سے لدے ہوئے عمدہ درخت چھوڑ دیے۔ ان درختوں کی کھجوریں پک کر سیاہ ہو چکی تھی۔ جب منافق دین اسلام میں شک کرتا ہے تو میرا دل پوری طرح دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ جب تازہ کھانا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چھاؤ، بہترین رہائش اور خوبصورت بیویوں کے ساتھ پرسکون اور خوشحال زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، دھوپ، گرمی اور تکلیفوں سے موازنہ کرتے ہیں تو ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ اہل تقویٰ پر اگر بسا اوقات کمزوری چھا بھی جائے تو کوتاہی کے احساس پر مضبوط ایمان سے متصف ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر ارشاد باری تعالیٰ میں ہے: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر وہ یکا یک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی یاد آیا فوراً نکل پڑے، اپنی کوتاہی کا تدارک کیا اور تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لی۔ اسی طرح اس واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کی عادات اور خصائص سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں وسیع معلومات تھی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ ان کے انتہائی قریب تھے، ان کی باتیں سنتے سناتے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر اور حضر کے ساتھی اور ایک جھنڈے تلے جہاد کرنے والے تھے۔ تیسرا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کا اکیلا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کا فیصلہ غور طلب ہے۔ یہ خوف و رجا سے پر قلت پانی اور جلسانے والی گرمی پر مشتمل صحرا کا سفر تھا۔ انہوں نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا اور اس پر بڑی عمدگی سے عمل پیرا ہوئے۔ یہ ان کے پختہ عزائم، پختہ ارادے، بہادری اور صبر کی علامت ہے، اور ان کے اس اقدام سے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جب کسی اچھے کام کا ارادہ کر لے تو وہ کر گزرے۔ اسی طرح تبوک کی طرف روانگی کے بعد راستے میں وہ عبرتناک مقام بھی پڑتا ہے جہاں قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جس کا نام حجر ہے۔ آج کل یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام حجر سے گزرے تو اتنا متاثر ہوئے کہ چہرے انور پر کپڑا لٹکا لیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ یہاں کا پانی پیے اور نہ اس سے وضو کرے، روتے ہوئے اس طرف سے گزر جائے۔ اور جن لوگوں نے غلطی اور لاعلمی سے پانی لے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گون لیا تھا، ان کو حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دے
اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دے۔ اس موقع پر غور کیا جائے کہ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے معمور ہے، وہاں جانا، وہاں ٹھہرنا، وہاں رہنا عین قرابت اور عبادت اور سراسر خیر و برکت اور باعث نزول رحمت ہے۔ اس کے برعکس ان مقامات میں قصداً جانا جو ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرکز رہے ہو، وہاں اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوا ہو، نہایت خطرناک ہے۔ جس طرح مسجد حرام میں داخل ہونے والے کے لیے یہ حکم ہے من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن سے ہے، اسی طرح مواقع عذاب میں داخل ہونے سے نزول عذاب کا اندیشہ ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہونے والا خواہ اس کا طواف کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کا گھر خیرات اور برکات اور انوارات اور تجلیات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کے دیکھنے ہی سے دل کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہے، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس سرزمین کی آب و ہوا ہی امراض روحانی کے لیے پیام شفا ہے۔ پس عجب نہیں کہ اطباء روحانی کی نظر میں مواقع عذاب کی آب و ہوا مذموم ہو اور وہاں کے زہریلے جراثیم روح اور قلب کے لیے مضر ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کے پانی استعمال کرنے کی قطعاً ممانعت کر دی، اور جس کنویں سے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی ناقہ پانی پیا کرتی تھی، اس کنویں سے پانی لینے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ کنواں معصیت اور غضب خداوندی کے اثر سے پاک تھا۔ آب زمزم چونکہ مبارک پانی ہے اور امراض ظاہری اور خصوصاً امراض باطنی کے لیے اکسیر ہے، اس لیے اس کے پینے کی تاکید فرمائی کہ جس قدر پی سکو پیو۔ جو بد نصیب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ حقیقت میں جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آٹے کے متعلق جو قوم سمود کے پانی سے گوندا گیا تھا یہ حکم دیا کہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ ایسا پانی جانوروں کے مزاج کے مناسب ہے، انسانوں کے مناسب نہیں۔ الغرض جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سرزمین عذاب سے گزرے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اس مقام کی زہریلی آب و ہوا کا اثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر نہ ہو جائے، اس لیے اس سے حفاظت کے لیے ایک طریقہ تجویز فرمایا، وہ یہ کہ اس مقام سے روتے ہوئے گزر جائے، یعنی تضرع، گریہ و زاری اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی۔ اس جیسے مقام کی زہریلی آب و ہوا سے بچنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ انجیکشن لینے کے بعد اگر تعاونی علاقے سے گزر جائے تو اندیشہ نہیں، جس طرح آج کل آب و ہوا چل رہی ہے کہ جی ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر سفر کرے تو ویکسین کیے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یہی مثال اس کی ہے کہ اللہ کے دربار میں گریہ زاری، توبہ اور شرمندگی گناہوں کا ایک ایسا قوی اور زبردست انجیکشن ہے کہ سخت سے سخت زہریلا مادہ بھی اس کے بعد باقی نہیں رہ سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو ان کلمات کے ذریعے سے مجلس کا اختتام کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ظالموں کی طرف میلان اور ظالموں کے مکانات میں سکونت بھی موجب عتاب ہے۔ مقام ہجر پہنچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص تنہا نہ نکلے۔ اتفاق سے دو شخص تنہا نکل پڑے، ایک کا دم گڑ گیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دم کرنے سے اچھا ہوا، دوسرے شخص کو ہوا نے طے کے پہاڑوں سے لے جا کر پھینک دیا جو ایک مدت کے بعد مدینے پہنچا۔ اس کے علاوہ اس سفر تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا ظہور بھی ہوا ہے، جس کے بارے میں اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.